اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی، اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی اور اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کے آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے بعد کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا، ہمیں اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں لگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا، اچھا آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی، آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا، اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یعنی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بآواز بلند کہا، اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنے کہنے کے بعد بولے کہ آپ قاطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم جبرائیل اور اسرافیل، دردائیل اور اقوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ ہی کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے ہیں کچھ نہیں کھایا اور بطور روزے دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو بوجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جائیں، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا، اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھی، اس بات کو سنتے ہی ہنس پڑی۔ ترجمہ، اور اس کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سائرہ بولی، ترجمہ، بولے، ایک خرابی کیا میں جانوں گی، حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اور اس کی تمام برکتیں تم پر، اللہ تمہارے تمام گھر پر۔ کہنے لگی، اے سائرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا، ان کے کیا آثار ہوں گے؟ وہ بولے، تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگی، یہ ہڈیاں بچھڑے کی ہیں جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہوئی ہیں، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ کم باذن اللہ۔ اس وقت یہ بچھڑے کا بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پرس اس پر ملا، فل فور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبزی ہو گئی، اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئی، اور میوہ پھیلا، اور پھر پختہ ہوا کہ حضرت سائرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی ہوئی لکڑی سبزی ہو گئی، اور اس کے میوے پھولے، اور تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک فرزند ارجمند نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے، جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا 4 دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے گا، تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبودان باطل سے منہ موڑ لے۔ بس اتنے میں اس پر اتفاق کرتا ہوں۔